دعائیں مانگنا. اب جتنی دعائیں آپ نے مختلف اوقات میں کاپیوں میں لکھ رکھی ہیں ان کو تقسیم کر دیں کہ کچھ صفا کے دوران دعائیں مانگیں گے. دیکھو نا یوں تو یعنی ہمارے لیے مشکل ہے ایک ہی وقت میں کہ جی کاروبار کے اندر دعائیں مانگنی ہے, والدین کے لیے دعائیں مانگنی ہے اور دوستوں نے دعاؤں کی, تو لہٰذا الگ الگ طے کر لیں کہ طواف کے دوران کچھ دعائیں ہم مانگیں گے, سفر کے دوران کچھ اور دعائیں ہم مانگیں گے, دوسرے اعمال میں ہم الگ. اس طرح سارے سفر کے اندر ساری دعاؤں کی باری آ جائے گی, دوستوں کی احباب کی سب دعاؤں کی باری آ جائے گی. اس کو تقسیم کریں, اسی حساب سے آپ کریں. تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد 3 ضمنی کام ہوں گے. ایک منتظم ہے اسی کی سیٹ میں جگہ جہاں آپ کو مل جائے, قریب جگہ نہ ملے تو کوئی بات نہیں, اسی سیٹ میں جا کے دور کھڑے ہو کے آپ وہاں دعائیں مانگے, خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے, اللہ پاک نے موقع عطا فرمائے آنسو بہا کر دعائیں مانگے. اس کے بعد دوسرا عمل کیا ہوگا آپ کا زمزم. اب تو نیچے جانے کا انتظام ختم ہو گیا, اب وہاں کناروں میں وہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور گلاس بھی رکھے, وہاں زمزم کی ہے اور اس میں دعا بھی مانگے کہ اللہ ہمیں شفا بھی آ رہی ہے, ماہ شفا ہے, اے اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما, علم نافع نصیب فرما, یعنی بے حساب رضی عطا فرما. اور پھر دوبارہ جتنے بھی آپ کو مقاصد ہے, جس مقصد کے ساتھ آپ یہ پانی پئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یعنی اس کے ذریعے آپ کو شفا عطا فرمائیں گے. تیسرا کام ہے کہ 2 رکعتیں, جس کو چاہیے تو طواف بھی کہا جاتا ہے, تو یہ 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے. اگر مکروہ وقت نہ ہو, مکروہ وقت سے مراد یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے یا زوال کا وقت ہے یا طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کا وقت, اگر یہ اوقات نہ ہو تو پھر اب یہ 2 رکعتیں کوشش یہ فرمایا کہ مقام ابراہیم وہ ایک صندوق بنا ہوا ہے جس میں حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشانات پڑے ہوئے. یہ وہ پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے, اور وہ پتھر خود سے بلند ہو جاتا جیسا کہ سیڑھی کا کام انجام دیا کرتا تھا وہ. تو لیکن اس میں بہت سارے ہمارے احباب اس کو چومنا شروع کر دیتے ہیں, جیسا کہ مزار پرست لوگ وہاں جا کے چومنا چاہتے ہیں. یہ کام نہ کریں, یہ تو نشانیاں ہیں. اس کے قریب اس کی سیٹ میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیں, اس چکر میں نہ پڑھے. وہاں بھی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ برد فضل کو لوگ آتے ہیں تو ان کے ذہن میں جائے کہ چومنے سے چاٹنے سے, یاد رکھے چومنے چاٹنے سے کچھ نہیں ہوتا, انسان اپنے اعمال کے ذریعے آگے بڑھتا ہے. تو لہٰذا 2 رکعتیں وہاں پڑھ لیں. تو یہ 3 کام ہو جائیں گے, ملتزم اور زمزم کا پانی, اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا. اس کے بعد پھر ایک عمل باقی رہ جائے گا. کون سا عمل باقی رہ جائے گا؟ اب پھر یہ تینوں کام کر کے پھر دوبارہ حجر اسود کے سامنے آئیں گے, چکر لگا کر آئیں, اور پھر دوبارہ یہ آپ کا نوا استلام کہلائے گا. اس سے پہلے 8 مرتبہ استلام کر چکے ہیں, نوا استلام ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ کو سامنے گیٹ نظر آئے گا باب الصفا والمروہ, اس کی طرف آگے بڑھیں اور یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, یہ پڑھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. اور وہاں آپ کو یعنی دونوں کے لیے صفا مروہ کے لیے الگ الگ راستے بنے ہوئے, وہاں پہنچیں تو چڑھائی میں جائے, بہت زیادہ چڑھائی میں نہ جائے. بہت سارے لوگ جو اوپر چڑھے جاتے ہیں اور سمجھ کے چڑھنے کو باعث ثواب سمجھتے ہیں, یہ نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں. وہاں اونچائی میں جائے اور محرابوں کو بیچ میں سے آپ کو بیت اللہ نظر آئے. کوئی بھی یہ فرمایا کہ راستہ چھوڑ کر کسی محراب کے بیچ میں بیت اللہ ہمیں نظر آئے, وہاں خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے. یہ بھی مقبول ترین وقت ہے. رو رو کر دعائیں مانگے, اپنے صحت کے لیے, اپنے لوائقین کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, اپنے ملک کے لیے, ہر طرح کی دعائیں آپ مانگے. اور اس کے بعد پھر یہ آیت کریمہ پڑھ کر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. پہلے صفا سے آپ کا عمل شروع ہوگا. صفا سے آپ شروع کرتے ہوئے آپ جائیں گے, یہاں بھی خالی چکر نہ لگائیں, استغفار کرتے ہوئے, درود شریف پڑھتے ہوئے, لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آپ جائیں. اور پھر تھوڑا سا حصہ چلنے کے بعد آپ کو 2 ہرے رنگ کے ستون نظر آئیں گے, 2 ہرے رنگ کے ستون نظر آئیں گے, اور وہاں ساری لائٹیں بھی جل رہی ہیں. تو مرد حضرات کے لیے وہاں تیز دوڑنا ہے, تھوڑی سی جگہ ہے, اور اس میں یہ دعا پڑھتے ہوئے اللہم یعنی اللہم ارحم وانتل کیا ہے, اللہم ارحم وانتل اعز الاکرم, یہ دعا لکھی ہوئی ہے, یہ دعا پڑھیں. اور اگر یہ دعا نہ ہو تو کوئی بھی اور دعا پڑھ لیں. اور خواتین اپنے رفتار کے مطابق چلیں گے, آہستہ سے چلیں وہ. اس کے بعد جب وہ یعنی نشان ختم ہو جائے گا پھر آہستہ سے آپ چلتے رہیں, یہاں تک کہ آپ کا چکر وہاں مروہ میں جا کے آپ کا 1 چکر مکمل ہوگا. وہاں بھی جب 1 چکر مکمل ہو جائے تو کنارے پہ آپ چلے جائیں, وہاں بھی دعائیں مانگے, رکھنا نہ پڑے. اور اس کے بعد پھر دوسرا چکر شروع کریں. تو وہاں سے آپ مروہ سے آپ صفا کی طرف آئیں گے, بیچ میں وہی جب ہرے رنگ کی جو لائٹیں ہیں وہ آنے کے بعد مردوں کو تیز چلنا ہے اور خواتین کو آہستہ سے چلنا ہے. لیکن یہ چکر کا مفید بنا ہے, استغفار کرتے ہوئے, درود شریف پڑھتے ہوئے آپ آئیں. اور پھر یہاں تک کہ جب صفا میں آ جائیں گے تو آپ کا دوسرا چکر مکمل ہوگا. یہاں بھی آپ کھڑے ہو کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگے خوب. اسی طریقے سے آپ کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے.
ہر چکر کے آخر میں دعا بھی ہے، لیکن اہتمام فرمایا کہ وہاں کسی رسم میں نہ پڑے۔ یہ آپ کا دوسرا عمل ہوگا طواف کے بعد، طواف پہلا عمل، اور اس کے بعد یہ صحیح کا عمل۔ اس کے بعد صرف اور صرف ایک ہی عمل آپ کا باقی رہ جائے گا کہ بال کٹانا، سر منڈانا، حلق جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ان کے لیے جو حلق کرتے بال منڈا دیتے۔ خواتین کے لیے حکم یہ نہیں ہے، خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ اپنے پورے سر کے بالوں میں سے انگلی کے نشانات یہ ایک پور کے برابر بال کاٹنا ان کے لیے، پورے سر کے بالوں میں سے اتنا کاٹنا ان کے لیے مسنون ہے، اور چوتھائی بال کی حد تک کاٹنا یہ واجب ہے، اس کے بغیر وہ احرام سے نکل نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے تمام کے تمام اعمال آپ سے ختم ہو گئے، صرف یہ کہ سر کے بال مڑنا ہے یا کٹوانا ہے، تو اس صورت میں آپ چاہے حلاق کے بعد چلے جائیں، یا آپ ساتھی آپس میں جنہوں نے سارے اعمال مکمل کر لیے ایک دوسرے ساتھی کے بال آپ مونڈ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جی آپ نے اپنا منڈایا نہیں لہٰذا کسی دوسرے کو کیسے منڈا لیں۔ دیکھیں یہ عمرے کے سارے اعمال مکمل ہو گئے، طواف بھی مکمل ہوا، صحیح کا عمل بھی مکمل ہوا، آخری عمل جہاں بال منڈانے کا معاملہ ہے وہ خواتین بھی آپس میں ایک دوسرے کے بال کو کاٹ سکتی ہیں۔ تو خواتین کے لیے آسانی یہ ہے کہ اب بیچ میں سے مانگ میں سے یعنی دائیں طرف بائیں طرف اپنے پورے بال کو دو حصے میں تقسیم کریں، دائیں طرف والے بال دائیں طرف آ جائیں گے، بائیں طرف والے بال اس میں چلے جائیں گے، اس میں سے آخری بالوں میں سے ایک پور کے برابر بال کاٹ لیں تو ان کے یہ قصر ادا ہو جائے گا۔ اور مردوں کے لیے وہاں بہت سارے حضرات ہیں 2-3 بال کاٹ لیتے ہیں، نائی ہیں اس والے کے کھڑے ہیں، ان سے آپ نہ جائیں۔ جو طریقے آپ کو یہاں سے بتائے جا رہے ہیں اس کے مطابق آپ پابندی کریں کہ جن کے بال چھوٹے ہیں تو پورے سر کے بال موڑنا ضروری ہے، اور یہ بہتر اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ جب آپ اس عمل سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ کا احرام، آپ کا طواف مکمل یعنی عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ لہذا پھر سے مختصر الفاظ میں یہی کہوں گا کہ عمرے کے لیے سب سے پہلے احرام ہے، اور اس کے بعد یہ فرض کے درجے میں، اس کے بعد طواف کے 7 چکر ہوں گے، اس کے بعد صحیح کے طواف کے بعد ضمن 3 اعمال ہوں گے، ملتزم، زمزم کا پانی اور 2 رکعتیں پڑھنا۔ اس کے بعد پھر آپ واپس آئیں گے اور کس کے سامنے آئیں گے؟ حضرت اسود کے سامنے آئیں گے، اور وہاں سے پھر صحیح کا عمل شروع ہوگا باب الصفا والمروہ سے۔ اس سے آپ فارغ ہو جائیں گے تو صرف اور صرف حلق یا قصر بال موڑنا یا چھوٹے کرنے کا عمل باقی رہ جائے گا۔ جب اس سے بھی آپ فارغ ہو جائیں گے تو احرام سے آپ نکل جائیں گے، اب عام کپڑوں میں آپ آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ نہیں ہے، احرام کی حالت میں لوگ گھبراتے ہیں یار احرام کی حالت میں۔ اب دیکھیں یہاں سے آپ نکلیں گے 3-3.5 گھنٹے کا سفر ہوگا، اور اب وہاں جدہ سمجھ لیں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ لگا لیں، پھر وہاں جانے کے بعد تقریباً 12-13 گھنٹے کے بعد آپ مکمل تمام اعمال سے فارغ ہو جائیں گے۔ لیکن اپنے آرام اور اس کا لحاظ رکھیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اطمینان کے ساتھ اور سنتوں کے مطابق آپ یہ اعمال انجام پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے۔ اس کے بعد جب آپ یعنی احرام سے فارغ ہو جائیں گے، آپ کپڑوں میں آ جائیں گے، سلے ہوئے کپڑے میں آ جائیں گے۔ آپ کے لیے اب مزید آپ عمرہ کرنا چاہیں تو وہاں تنعیم میں بھی ہے جس کو ہم مسجد عائشہ کہتے ہیں، وہاں بھی احرام باندھ کر آ سکتے ہیں۔ اور ایک اور ہے جارانہ، وہ ذرا طویل پڑے گا، دور پڑے گا، تو وہاں جانا چاہیں وہاں بھی چلے جائیں، اور یہاں جانا چاہیں تو آپ عمرہ کرنے کے لیے یہی طریقہ کار اپنانا ہوگا، عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ عمرے کے لیے بہت زیادہ زور نہ لگائیں، بلکہ کوشش یہ فرمائیں کہ یعنی طواف نفلی طواف آپ کا ہو۔ نفلی طواف کے ساتھ احرام کی پابندی نہیں ہے، ان عام کپڑوں میں آپ نفلی طواف کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ وہ نہیں ہے، رمل بھی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد صحیح بھی نہیں ہے، حلق بھی نہیں ہے، یہ بہت سارے کاموں سے آپ فارغ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ کے ساتھ 3 طرح کے نیکی اللہ پاک نے منسلک فرمائی ہیں کہ طواف کرنے والوں کو 60 نیکیاں ملتی ہیں، نماز پڑھنے والوں کو 40 نیکیاں ملتی ہیں، اور صرف اور صرف نگاہ دوڑانے والے دیکھنے والوں کو اللہ پاک محروم نہیں فرماتے، ان کو 20 نیکیاں عطا فرماتے۔ لہذا کوشش یہ فرمایا کہ آپ کا زیادہ تر وقت حرم میں ہو، اور خواتین کے لیے جہاں اعمال کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں جائیں۔ عام نمازوں کے لیے خواتین کا حکم یہ ہے کہ اپنے خیمے کے اندر وہ نمازوں کی ادائیگی کریں۔ البتہ اگر عمرے کے اعمال کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو خواتین کا جو حصہ اس میں جا کے وہ نماز پڑھ لیں، لیکن مردوں کے بیچ میں نہ ہے، اس سے یعنی مردوں کی نماز بھی خراب ہوگی، اور وہاں ہم گئے کسی کے اعمال کو خراب کرنے کے لیے نہیں گئے، اس لحاظ سے اس کا اہتمام فرمایا۔ مختصر انداز سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ممکن ہے بہت ساری باتیں رہ گئیں کتابوں کے اندر، تو آپ ان کو دیکھ لیں، اور یہ تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، اس کے مطابق انشاءاللہ اس کی تیاری جاری رکھیں۔ اس وقت میرے سامنے کچھ یہ تحریریں آئی ہیں، تو اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ صبر کرنا، غصے نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، وقت کی آمد کی پابندی، آرام کی ضرورت،
اور توقع اللہ سے. تو بھائی سعید صاحب نے بھی ان چیزوں پہ روشنی ڈالی ہے. انشاءاللہ میں بھی اپنے اگلے بیان کے اندر بیچ بیچ میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا. لیکن جب آپ نے کافیوں کے اندر ان کو لکھ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں ان کے مفہوم سے وہ واقف ہیں ماشاءاللہ کہ صبر کیا چیز ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وہاں جانے کے بعد آپ کا نفس بھی تقاضا کرے گا, دشمن بھی آپ کے سامنے آ جائے گا, تو وہ اس کے متعلق آپ کچھ بھی فرمائیں گے. ہمارے دوست کہہ رہے کہ نہیں یہ سوالات نہیں بلکہ دوسرے سوال ہیں. اچھا جی, ایسے کر کے سوال کہ نمبر 1, طواف کے بعد 2 رکعت واجب طواف ادا کرنا ہے. اگر مکروہ اوقات ہو تو صحیح موقوف کرنا پڑے گی یا پھر صحیح کر لی جائے اور 2 رکعت واجب طواف مکروہ اوقات کے بعد ادا کی جائے. جی یہ آپ صحیح کو مؤخر نہ کریں بلکہ آپ اگر مکروہ وقت ہے تو آپ صحیح میں مشغول ہو جائیں اور صحیح سے فارغ ہونے کے بعد جب مکروہ وقت ختم ہو جائیں تو پھر آپ یہ طواف کی 2 رکعتیں پڑھ لیں. نمبر 2, یہ خواتین محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہیں جبکہ ان کا محرم بھی حدود حرم یا حرم میں موجود ہو, کیونکہ وہاں آپ پہنچ چکے ہیں اور وہاں آپ کے خیمے سے اور بیت اللہ سے کوئی 48 میل یا 77 کلومیٹر کا فاصلہ نہیں ہے بلکہ قریب قریب معاملہ ہے. اس وجہ سے اگر محرم ساتھ ہو جائیں تو ٹھیک ہے, اگر نہ ہو سکے تو آپ خود بھی وہاں طواف کر سکتی ہیں اور وہاں قریب اگر محرم بیٹھ جائیں تو دونوں طریقے آپ کے لیے درست. نمبر 3, احرام میں ناپاکی کی صورت میں یا کسی کرائیت کی صورت میں صرف احرام تبدیل کر لینا چاہیے, یہ غسل بھی واجب ہے. ناپاکی کی صورت میں تو غسل کرنا لازم ہوگا ورنہ عام حالات میں غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. صفائی کے لیے کوئی کرنا چاہے تو کر لیں اور اسی طریقے سے کپڑے تبدیل کرنا چاہیں تو کر لیں, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں ہارٹ کا مریض ہوں اور میں تیز نہیں چل سکتا, تیز چلوں گا تو مجھے سینے میں درد محسوس ہوتا ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نہایت آہستہ سے سکون کے ساتھ چلیں, کوئی ساتھی بھی ساتھ رکھیں, تیز دوڑنے کی ضرورت نہیں, البتہ صرف اور صرف اس میں رمل میں اس کی ضرورت پیش آئے گی. تو وہاں پہ جس حد تک آپ کر سکتے آپ کے لیے آسانی ہے. بہت زیادہ تیز نہ دوڑے, بہادر آپ تو ہے نہیں, مریض آدمی ہے, لہذا اس کا لحاظ رکھے, صحت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے اس سفر کے اندر. اس لیے بہت زیادہ توانائی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے حج کا عمل بھی سامنے آ رہا ہے, اس لیے خصوصاً بزرگوں کے لیے, مرد خواتین کے لیے اس کا صحت کا لحاظ رکھنا, آہستہ آہستہ آپ چلتے رہے, انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا رمل بھی ادا ہو جائے گا اور باقی سارے اعمال بھی ادا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ایک سوال اور بھی, حج بدل کا طریقہ کیا ہے اور نیت بتا دیں. حج بدل کے لیے بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اس آدمی کا انتخاب کرنا چاہیے جس نے پہلے حج کر لیا, جس نے پہلے مرد یا خاتون جس نے پہلے حج کر لیا ہو, اس کو حج بدل کے لیے منتخب کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حج بدل کے لیے ضروری ہے جو آدمی اپنے کسی نمائندوں کو بھیج رہا ہے اس پر حج فرض ہو, ذاتی مال کے لحاظ